اسرائیل میں ماڈل بننے سے پہلے کون سی دو چیزیں بتانا لازمی ہوتی ہیں؟ اسرائیلیوں کے تہوار کیا ہیں، کب ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ عیسائیوں کے بادشاہ پیٹرو اور صفیون نے حضرت عمر فاروق کو جب چرچ میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب فرمایا؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے والے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ایک ایسا ملک جس میں یہودی کثرت سے آباد ہیں لیکن وہ اب بھی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے وضو کرنے کا طریقہ کیسا ہے اور جو سر پر ٹوپی پہنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا کی نظریں اسرائیل پر کیوں ہیں؟ قیامت سے قبل وہ کون سے ایسے دو کام ہیں جس کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی ہیں؟ یہودیوں کے بچے اتنے ذہین کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ ہم سے مختلف عبادت کیوں کرتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی سے کون سی مدد کی اپیل کی تھی؟ دوستو آئیے چلتے ہیں اسرائیل کے خوبصورت سفر پر، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنے قریبی شہر کا نام کمنٹس میں لازمی بتایا کریں، ہم آپ کی محبت اور خلوص کے منتظر ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہے لہٰذا اسے اپنے جگری دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا۔ قاسم، یونا اور سبا تین ایسے شہر ہیں جن کا پہلا نام کفار ہے۔ تل ابیب جس کا تاریخی نام جوفا ہے، سمندر کے قریب بسایا گیا ایک نیا شہر ہے، یہاں وزٹ کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ناظرت شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی شہر میں ہوئی۔ اسرائیل میں سب سے بڑا جشن کا دن عید فصح کا ہوتا ہے جو 7 دنوں یعنی 15 اپریل سے 22 اپریل تک منایا جاتا ہے۔ یہ دن فرعون سے آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ان کی دوسری عید پوریم کہلاتی ہے۔ ایران کے بادشاہ نے حمان کے کہنے پر یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن حکم لے کر جانے والے نے ملکہ کو بتا دیا، اس نے حمان کو ہی قتل کروا دیا۔ یہودی اس دن کو یوم نجات کے طور پر مناتے ہیں اور یہ عید ہر سال کے آخر میں 14 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ان کا تیسرا تہوار روش ہشنا ہے جس کو جشن نو روز بھی کہتے ہیں۔ اس دوران صبح سے شام تک نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، روٹی اور پھل کو شہد میں ڈبو کر کھایا جاتا ہے۔ اسرائیل ان ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جہاں میٹھے پانی کی کمی ہے، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ سمندری پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ بھی اسرائیل میں ہے۔ ہولی چرچ آف سپولچر، سپولچر قبر کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ ایک پاکیزہ جگہ ہے جہاں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کیا گیا، لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ ان کی جگہ کسی اور کو ہم شکل بنا کر کروسیفائڈ کیا گیا۔ تل ابیب میں ہر منگل رات رولر بلیڈنگ پارٹی ہوتی ہے۔ اسرائیل ان ممالک میں شامل ہے جہاں موویبل گھر بنانے کا بہت رجحان ہوتا ہے۔ دنیا کا پہلا سیل فون میٹرولا بھی اسرائیل کی ایجاد ہے۔ یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان، عیسائی، یہودی تینوں مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی تخلیق ہوئی اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مصلوب کیا گیا تھا، یہی ان کا سب سے مقدس کلیسا باقی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے سے پہلے یہی 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کی چابیوں کو لینے آئے تو عیسائیوں کے پیٹرو اور صفیون نے چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ صفیون نے حضرت عمر فاروق کو چرچ میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے بعد مسلمان کہیں ایسا نہ کرنا شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے ایک پتھر زور سے باہر پھینکا اور جہاں پتھر گرا وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، اور وہیں پر آج مسجد عمر ہے۔ یہاں پہلا چرچ 66 عیسوی میں بنا تھا جس کو رومن بادشاہ نے گرا کر ٹیمپل بنا دیا۔ 326 عیسوی میں یہودی سے عیسائیت قبول کرنے والے بادشاہ کانسٹنٹائن نے یہاں ایک چرچ تعمیر کروایا۔ بعد میں عیسائی فرقے اس پر قبضے کے لیے لڑتے رہے۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے اس کا حل یوں نکالا کہ چرچ کی چابیاں دو قریب رہنے والے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ صبح کے وقت چرچ کا دروازہ کھول دیں گے اور شام کو بند کر دیں گے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع حیفا بندرگاہ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہاں کا موسم انتہائی خشک اور گرمی پڑتی ہے۔ حیفا بندرگاہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسرائیل جائیں تو حیفا بندرگاہ کی سیر
करना बिल्कुल ना भूलें। इसराइल का लुद एक ऐसा शहर है जिसके बारे में बहुत सी हदीस मिलती हैं, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा करेंगे। दोस्तों, दुनिया की महंगी तरीन गली डेजन गोफ स्ट्रीट कहलाती है। आप यकीनन ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे इबादत करते हैं। इनका वजू 3 से 4 मरतबा दोनों हाथों को बारी बारी पानी से धोना होता है। ये अपने सर पर जो टोपी लेते हैं उसको किफा कहते हैं। माथे पर और बाएं बाजू पर चमड़े का टेफलन बॉक्स बांधते हैं। कंधों पर शाल लेते हैं जिसे तालिद कहते हैं। यहूदी दीवार क्रिया के पास आकर इबादत और तिलावत करते हैं। हाथ बांधकर क़याम की हालत में ऊंची आवाज में तौरात की तिलावत करते हैं। टोपी पर हाथ रखकर सजदा करते हैं। आखिरी रकात में रकू की हालत में पहले बाएं जानब फिर दाएं जानब सलाम फेरते हैं, फिर दोजानों बैठकर दुआ मांगते हैं। आखिर में जमीन पर उल्टे लेट जाते हैं, फिर दुआ मांगते हैं। दोस्तों, इसराइल में मॉडल बनने से पहले 2 चीजें बताना लाजमी होती हैं। एक, आपकी उम्र कितनी है और दूसरा, आपका असली वजन कितना है। ये हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमें दें इजाजत, लेकिन वर्ल्ड वाइड NSB को अपने चेहरों में लाजमी याद करवा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।